بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین. اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رضی اللہ عنہ باب غزوہ بنی المصطلق من خزاعہ وہی غزوۃ المریثہ. غزوہ بن المصطلق سن ہجری 6 میں ہوا. اس میں بھی یکا دکا مسئلہ ہوا ہے ورنہ مستقل جنگ نہیں ہوئی. اور اسی غزوے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت باندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے تھے. اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کسی قبیلے سے بن المصطلق میں ایک بڑا قبیلہ تھا مریثہ. مریثہ اصل میں ایک پانی کا چشمہ تھا وہاں، اور وہاں جو لوگ آباد تھے ان کو مریثہ بھی کہے جاتے تھے اس جگہ کی نسبت پر. اس بنیاد پر اس کو غزوۃ المریثہ بھی کہا گیا. تو غزوہ بن المصطلق تو وہاں کے باشندے اور مریثہ اس جگہ کا نام ہے. تو دونوں ایک ہی ہے، دونوں علیحدہ نہیں ہیں. اور یہ اصل میں قبیلہ خزاعہ کی شاخ تھی. تو اب عبارت یہ ہوئی کہ اس غزوے کا تعلق بنی المصطلق سے ہے جو خزاعہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی کو غزوۃ المریثہ بھی کہا جاتا ہے. اور راجح قول پر یہ سن ہجری 6 میں ہوا. قال ابن اسحاق وذالک سنۃ 6. ابن اسحاق جو امام المغازی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سن ہجری 6 میں ہوا. لیکن اور یہی قول اور بھی کچھ مورخین کا ہے، جیسے واقدی وغیرہ کا یہی قول ہے. لیکن موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ سن ہجری 4 میں ہوا. موسیٰ ابن عقبہ کا قول سن ہجری 5 کا ہے. یہی بات ابن سید الناس نے امام بخاری، امام حاکم ابو عبداللہ الحاکم نے اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ موسیٰ ابن عقبہ سن ہجری 5 کے قائل ہے. سہو قلم ہو گیا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے 40 لکھ دیا، ورنہ 40 نہیں ہے. جمہور نے موسیٰ ابن عقبہ سے سن 5 نقل کیا ہے. ہوتا ہے سہو قلم کس سے نہیں ہوتا، بڑے بڑے لوگوں سے ہو جاتا ہے. لیکن ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں، ہمیشہ چھوٹی موٹی غلطی یہ کام کرنے والوں ہی سے ہوتی ہے. جو کام کرتے ہیں ان سے غلطی بھی ہوگی. اکثر لوگ دنیا میں لوگوں کی غلطی نکالتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا غلطی نکالنا دلیل ہے ان کے کام کرنے کی کہ وہ کام کرتے ہیں. جو لوگ بیٹھے بٹھائے ہیں ان سے غلطی نہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے. جو کام کرتا ہے ان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے. تو سہو قلم ہو گیا اور سنۃ 4 لکھ دیا، ورنہ موسیٰ ابن عقبہ سن 5 کے قائل ہیں. یہاں علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ غزوہ بن المصطلق اور ہیں، مریثہ اور ہیں. بن المصطلق 6 میں ہوا جیسا کہ ابن اسحاق کا قول، اور مریثہ 4 میں ہوا. دونوں کو علیحدہ شمار کیا. اور انہی کی اتباع میں علامہ محمد بن طاہر پتنی رحمۃ اللہ علیہ جو یہیں کے رہنے والے تھے، پتن کے، مجمع بحار الانوار جن کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے مجمع بحار الانوار میں
سن یہی بات نقل کر دی جو ابن حبان نے لکھی. ابن حبان سے سہو ہوا تو علامہ سے بھی سہو ہو گیا. پھر دونوں غزووں سے متعلق یہ لکھا ہے کہ دونوں میں حضرت جویریہ ملی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ایک میں ملی ہو. بہرحال علامہ ابن حبان سے سہو ہوا تو ان کو نقل کرنے میں محمد بن طاہر پتنی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سہو ہوا. پتن کا پرانا نام کتابوں کے اندر تم پڑھو گے نہر والا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاساتذہ ہے علامہ محمد بن طاہر پتنی رحمۃ اللہ علیہ، اور دہلی جا رہے تھے اور راستے میں حضرت کو شہید کر دیا گیا تھا. شیعوں کی طرف سے آپ کو شہید کیا گیا تھا اس لیے کہ آپ رد شیعیت میں بہت کام کرتے تھے. آپ کی بہت ساری کتابیں ہیں. المغنی حضرت کی کتاب ہے موضوع روایات کے اوپر. مجموع بحار الانوار 6 جلدوں میں ہے. یہ تو بہت ہی زبردست کتاب ہے الفاظ حدیث کی شرح میں، جس میں آپ نے حدیث کے الفاظ کی شرح فرمائی ہے اور بہت کامیاب ترین ہے. اور اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی کہ عرب نے بھی اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا، بلکہ عرب سے کئی مرتبہ یہ کتاب چھپی، بیروت سے چھپی، مکے سے چھپی. تو بہت ہی زبردست کتاب ہے مجموع بحار الانوار. وقال نعمان بن راشد عن الزہری کان حدیث الافق فی غزوۃ المریسع. نعمان ابن راشد امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ حدیث افق کا واقعہ اسی غزوۃ المریسع میں پیش آیا تھا، یعنی غزوہ بنو المستلق میں پیش آیا تھا. دونوں ایک ہی غزوے ہیں، ایک ہی غزوے کے دو نام ہیں. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن وهو حيث أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألت عن العزل. قال عزل کا معنی ہوتا ہے انسان بیوی سے وطی کرے، اور جب خروج ماء کا وقت ہو، پانی نکلنے کا وقت ہو، تو اس موقع پر انسان اپنے ذکر کو باہر نکال دے اور اندر داخل نہ ہونے دے. اس کو عزل کہا جاتا ہے. آج کل عزل کی جگہ پر بہت ساری چیزیں آ چکی ہے، مثلا کونڈوم استعمال کیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ ایسی چیزیں آج کل مارکیٹ میں بہت ملتی ہیں. تو حضرت سے عزل سے متعلق سوال کیا کہ ہم عزل کریں یا نہ کریں. جی قال ابو سعيد رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المستلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا. اب یہ کہ صحابہ نے جب سوال کیا تو ابو سعید خدری نے اس سلسلے میں روایت سنائی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو المستلق میں نکلے تھے. ہمارے ہاتھوں میں عرب کی کچھ عورتیں قید ہو کر آئی، کچھ قید ہو. اب ادھر ہمارا حال یہ ہوا کہ فاشتہینا النساء، ہمیں اپنی بیویوں سے اشتہا ہونے لگا، یعنی بیویاں یاد آنے لگی. جی فاشتدت علينا العزبة وأحببنا اور العزلة. فاشتدت علینا العزبہ، اپنی بیوی سے دوری ہمیں گرا گزرنے لگی. عزبہ کا معنی ہوتا ہے بغیر بیوی کے ہونا، مطلب بیویوں کی دوری ہمارے لیے گرا گزرنے لگی. جی وأحببنا العزلة. اب ادھر یہ ہوا کہ ادھر تو بیویاں تھیں نہیں ہماری، اور تقاضا تھا ہمیں، بہرحال ہمیں خواہش بھڑک رہی تھی اپنی. تو اب دوسری طرف یہ جو باندیا ہمارے ہاتھ میں آئی تھی، ہم نے سوچا کہ ہم اس سے وطی کریں، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی خطرہ ہوا کہ اگر ہم وطی کریں گے اور حمل ٹھہر گیا تو یہ ام ولد ہو جائے گی، اور ام ولد کی بے نہیں ہو سکتی ہے، اور ہمیں تو رکھنا نہیں ہے، ہمیں بیچ دینا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم نے مناسب سمجھا عزل کرنے کو. جی فأردنا أن نعزل وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله. ہم عزل کرتے تھے اور حضرت ہمارے وہاں موجود تھے. مطلب یہ ہے کہ حضرت تھے اور ہم نے عزل کیا. اگر عزل جائز نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہی اتار دیتا. معلوم ہوتا ہے عزل کا جواز ثابت ہوا. جی بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألنا عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما. اب
حضرت سے جب ہم نے اس سلسلے میں سوال کیا فقال ما علیکم اللہ تفعلوا، بھائی تمہیں کیا ہو گیا اگر تم نہ کرو تو، ما علیکم اللہ تفعلوا، تم نہ کرو تو اچھا ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو حضرت نے نہیں فرمائی اللہ تفعلوا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عزل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جمہور علماء کرام نے عزل کرنے کو ضرورت کی بنیاد پر جائز لکھا ہے، ضرورت کی بنیاد پر۔ ضرورت کیا ہے؟ مثلا یہ کہ ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور بیوی کمزور ہے، اگر دوبارہ فوری طور پر حمل ٹھہر جائے گا تو بیوی کی ذات کو نقصان ہوگا، تو آپ عزل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، اس بنیاد پر بھی عزل کر سکتے ہیں کہ پہلا بچہ پیدا ہوا مثلا سیزر سے، آپریشن سے، اب اگر اب دوبارہ پھر حمل ٹھہر گیا تو بہت جلد دوسرا بچہ آئے گا تو عورت کو تکلیف ہوگی، 1 سال کے بعد پھر آپریشن کا مسئلہ آ جائے گا، تو آپ نے عزل کر لیا، جائز ہے۔ بہرحال یا کوئی بیماری ہے عورت میں جس کی بنیاد پر آپ نے عزل کیا تو ضرورت کی بنیاد پر عزل کی اجازت ہے، اور عزل کی جگہ پر آج کل جتنی چیزیں ہیں اس کی بھی اجازت ہے، مثلا کونڈوم استعمال کرنا یا عورت کے لیے کراپرٹی استعمال کرنا یا اس طرح کی چیزیں، لیکن ضرورت کی بنیاد پر، اس بنیاد پر نہیں کہ چلو اب 2 بچے بہت ہو گئے اور اب تیسرا آئے گا تو کھانے میں پارٹنر ہوگا، کہاں سے کھلائیں گے، یہ ہوگا وہ۔ اس بنیاد پر اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اپنے رب پر عدم اعتماد کی دلیل ہے۔ ہاں البتہ مجبوری ہے تو آپ عزل کی جگہ پر جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی حضرت نے فرمایا نہ کرو تو اچھا ہے۔ دیکھو ما من نسمۃ قائمۃ الی یوم القیامہ الا وہی قائم، دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں اگر بچہ لکھا ہے قیامت تک تو وہ آ کر رہے گا، تم چاہے کتنا ہی کرو، عزل کرو، کچھ بھی کرو، لیکن بچہ آ کر رہے گا۔ مثلا مان لو تم کونڈوم استعمال کرنے لگے، اللہ کو مقدر تھا وہ پھٹ گیا، تم نے کراپرٹی استعمال کی تھی، اللہ کو مقدر تھا وہاں کوئی بھی تھوڑی سی جگہ ہو گئی، اللہ نے قطرہ پہنچا دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ کرو تو اچھا ہے، بہرحال مقدر جو ہوگا وہ تو ہو کر رہے گا۔ جی یہ روایت ناقلین کی غلطی سے یہاں آ گئی ہے، یہ تو غزوہ ذات الرقاع سے تعلق رکھتی ہے، آپ پڑھ کر آئے اوپر، حضرت قیلولہ کے لیے رکے تھے اور ایک وہ آدمی عربی آ گیا اور تلوار سونپ لی تھی۔ جی غزوہ انوار یہ غزوہ ذات الرقاع کا دوسرا نام ہے، سہو سے یہاں آیا ہے۔ جی حضرت نے اپنی سواری پر نماز پڑھی، یہ نوافل نماز ہے۔ جی جی باب حدیث الافک، یہ حدیث افک کا مطلب ہے اسی غزوہ بنو المصطلق سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستے میں رک جانا اور اس پر ایک بہت بڑا پھر الزام منافق عبداللہ ابن ابی کی طرف سے آ جانا، چونکہ اسی غزوے میں پیش آیا ہے اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مفصلا نقل کرتے ہیں۔ اس واقعے کو امام بخاری نے 2 جگہ مفصلا نقل فرمایا، ایک یہاں پر اور ایک کتاب التفسیر۔ جی یعنی یہ لفظ اگرچہ افک اور افق ہے لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ جی جی الزام لگانے کا معنی۔ چلیے جی
حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال حدثنا وسعيد بن المسيب ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اپنے کئی اساتذہ سے مل ملا کر نقل کرتے ہیں، یعنی ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک استاد سے یہ پورا واقعہ نہیں سنا، بلکہ انہوں نے عروہ ابن زبیر، سعید ابن المسیب، علقمہ ابن وقاص، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود سے، یہ چار استاذ اس روایت کے مختلف ٹکڑوں کو نقل کرتے ہیں ابن شہاب زہری کے سامنے، اور ان چاروں نے پورے واقعے کے جس ٹکڑے کو سنا ہے وہ حضرت عائشہ سے سنا ہے، ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حين قال لها اهل العلم ما قالوا وكل حدثني طائفه من حديث وَكُلُّ حدثني طائفة من حدیث، کا مطلب یہ چاروں استاد اس حدیث کا کوئی نہ کوئی ایک ٹکڑا بیان کرتے ہیں۔ جی اور ہر ایک اپنی اپنی روایت کو محفوظ کرنے والا ہے، سب حفاظ حدیث ہیں۔ جی جی اور پھر جس نے جو ٹکڑا بیان کیا وہ دوسری حدیث کی تصدیق بھی کر رہا ہے، یعنی پورا واقعہ ایک ساتھ مل جاتا ہے۔ جی اذا اراد سفرا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب حضرت سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو بیویوں کے درمیان قرآن اندازی فرماتے تھے، حالانکہ سفر میں کوئی باری واری کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن دل جوئی کے لیے ایسا کرتے تھے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس ہر وقت سفر میں ایک ہی بیوی کو ساتھ لے جاتے ہیں اور دوسری کو نہیں لے جاتے، اس لیے قرآن اندازی فرماتے تھے۔ جی جس کا نام نکلتا خرد بہا رسول اللہ، حضرت ان کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جی فأقرع بیننا فی غزوۃ غزاها فخرج فیہا سہمی، اس غزوے کے اندر جب قرآن اندازی ہوئی تو میرا نام نکلا۔ جی بعد ما انزل الحجاب، وضاحت اس لیے کر دی کہ آگے چل کر کے پردے کا مسئلہ تھوڑا سا آئے گا، تو فرمایا نزول حجاب کا مسئلہ آ چکا تھا۔ جی ہودج میں مجھے اٹھایا جاتا تھا۔ جی وقفل، یعنی جب غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے ہم اور جب مدینے سے قریب ہوئے، جی تو رات کا وقت تھا اور کسی جگہ قیام فرمایا تھا، رکے تھے، کھانا پینا ہوگا، نماز پڑھنا ہوگا، تو اب اس کے بعد حضرت نے رات میں چلنے کا حکم فرمایا کہ بھئی چلو۔ جی فقمت حین آذن بالرحیل، جب چلنے کا حکم دیا تو میں کھڑی ہوئی، فمشیت حتی جاوزت الجیش، میں چلی اور لشکر سے ایک بہت دور میں نکل گئی اپنی قضائے حاجت کے لیے، اپنی استنجا وغیرہ سے فارغ ہونے کے لیے۔ جی اقبلت الی رحلی، پھر دوبارہ میں سواری کے پاس آ بھی گئی واپس، ابھی قافلہ تھا وہاں پر، میں قضائے حاجت سے آ گئی، لیکن جب میں واپس آئی تو میں نے سینے پر ہاتھ رکھا تو میرا ہار گم ہو گیا۔ فَإِذَا عِقْدٌ لِّي مِن جَزْعِ ظِفَار، مقام ظفار کے موتیوں سے بنا ہوا یہ میرا ہار تھا، وہ گم ہو گیا۔ جی تو اب میں واپس گئی، جہاں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی میں واپس گئی اور میں اپنا ہار تلاش کرنے لگی وہاں پر۔ جی اس کی تلاش میں مجھے دیر لگ گئی، اس نے مجھے روک کے رکھا، مطلب یہ ہے کہ وہاں دیر ہو گئی مجھے۔ جی اب نبی علیہ السلام نے چند صحابہ کو میرے ہودج کے اٹھانے پر طے کیا تھا پہلے سے کہ بھئی تمہیں یہ ہودج اٹھا کر کے، وہ جو لکڑے کا پالان ہوتا ہے اوپر سے بند ہوتا ہے، تو میں اندر بیٹھی ہوئی ہوتی تھی اور یہ لوگ پھر اٹھا کر کے اوپر رکھ دیتے تھے، تو وہ لوگ آئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں اس میں موجود ہوں، تو اٹھا کر کے اس کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جی فاحتملوا الحودج فرحلوا علی بعیر الذی کنت ارکب علیہ،
हम याहसबून अन्नी फीह, मैं उसी में हूँ ये समझ कर के उन्होंने ऊपर रख दिया। जी, अब ये एक इश्काल का जवाब हज़रत आयशा देती है कि जब उन लोगों ने उठाकर रखा तो क्या उनको ये एहसास नहीं हुआ कि इसका वज़न कम है? ऐसा पता नहीं चला। जवाब दे रहे हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि औरतों का वज़न उमूमन कम होता था। वकान अन्निसाउ इद्दाक खिफाफन, औरतें हल्की फुल्की होती थी। जी, न मोटी होती थी, न गोश्त ज्यादा होता था बदन में। जी, इसलिए कि उल्का का माना कलील, इसलिए कि औरतों का खाना बहुत कम होता था। जी, तो फलम यस्तनकरिल कौम खिफ़्फ़तल हौदज, तो लोगों को मेरे हल्केपन का एहसास नहीं हुआ कि मैं नहीं हूँ ऐसा। फिर ये कि उम्र भी तो इतनी नहीं थी, इसलिए कि सन 2 में आपका निकाह हुआ है, सन 1 में निकाह हुआ है हिजरत के बाद, और ये सन 6 के अंदर वाक़या पेश आ रहा है। तो जिस वक्त आपकी निकाह रुखसती हुई है हिजरत के पहले साल में, तो ज़्यादा, और उस वक्त आपकी उम्र गिरामी 9 साल की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र गिरामी 14 साल की होगी उस मौके पर। तो उम्र मुख्तसर, बदन हल्का फुल्का, और वो लकड़ों का वज़न होता है, तो इसकी बुनियाद पर यह पता नहीं चलता कि अंदर में कोई है या नहीं। जी, हदीसत सिन से यही बयान करना चाहती है कि मैं कम उम्र थी। जी, अब हुआ ये कि उधर जिस ऊँटनी पर मैं सवार होती थी वो ऊँटनी लेकर वो रवाना हो गए, ये समझ करके कि मैं उसी में हूँ। और हजरत भी जब मेरी ऊँटनी रवाना हो गई तो समझे कि भाई सारा काफिला चल पड़ा, तो सारे रवाना हो गए। मैं लश्कर के चले जाने के बाद अपना हार तलाश करके मिल गया मुझे, तो मैं उसको लेकर आई। जी, वलैस मिना दाइम वला मुजीब, लेकिन जब वहाँ में आई तो न कोई बुलाने वाला न जवाब देने वाला, सारे लोग रवाना हो चुके थे। जी, तो मैंने इरादा किया कि मैं इसी जगह पर बैठूं जहाँ मैं थी। ये दस्तूर है कि जहाँ से गुम हो जाओ वहीं वापस पहुँचो, इसलिए कि तलाश करने वाला वहीं आएगा। अब अगर तुम वहाँ से हट गए और तुम तलाश करने वाले को तलाश करने लगे, तो नतीजा ये होगा कि वो तुम्हें तलाश कर रहा है, तुम उसको तलाश कर रहे हैं, तो न वो तुमको मिलेगा न तुम उसको मिलेंगे। उमूमी तौर पर हज में यही होता है। हज में इंसान जब गुम हो जाता है तो वो अपनी जगह नहीं आता, और तलाश करने वाला वहीं जाता है कि भाई यहाँ थे तो यहीं कहीं होंगे। वो बेचारा तलाश करने वाला 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक घूमता रहता है, मिलते ही नहीं, और वो वहाँ से हट चुका होता है, तो वो भी परेशान और तलाश करने वाला भी परेशान। कारी साहब गुम हो गए थे, कारी खालिद साहब, अब मौत फरबा इंसान वो गुम हो गए, तो मुझे फिक्र थी कि भाई वो कहाँ गए। इनकी वालिदा भी साथ थी, फिर व्हील चेयर में थे, और ये व्हील चेयर घिसट रहे थे। और मुज़दलिफ़ा से वापसी पर सुबह 8 बजे, 8:30 बजे तक तो हम साथ थे, लेकिन इज़्दिहाम जब बहुत हो गया तो उस इज़्दिहाम में थोड़ी सी आँख की चूक हो गई, मालूम नहीं वो कहाँ निकल गए, बड़ा मसला हो गया। अब मैंने कहा चलो पहले तो हम अपने खेमे पर चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ नाश्ता करेंगे। कारी साहब अब गुम हो गए हैं, बाद में तलाश करेंगे। हम अपने खेमे में गए, मीना में नाश्ता वाश्ता किया, 1 घंटा आराम किया, चूँकि थक करके हम भी आ रहे थे। उसके बाद मैंने कहा चलो अब तलाश करने निकले। तो वहाँ कोई ज़्यादा तलाश करने नहीं निकलता है, इसलिए कि सब थके हुए होते हैं, सब अपनी अपनी चादर की फिक्र में होते हैं। अब मैं निकला तलाश करने के लिए, यहाँ वहाँ देखता रहा। चलते चलते मैं 8 किलोमीटर चल गया, यहाँ तक कि मैं जमरात के पास पहुँच गया। तो मैंने कहा चलो मैं रमी भी कर लूँ, अपनी रमी कर ली। फिर उसके बाद मैं थका हुआ था बहुत, चल करके तलाश करते, तो मैं वापस खेमे पर दूसरे 8-10 किलोमीटर चल कर आ गया। शाम हो चुकी थी, सो गया मैं।
رات 11 ساڑھے 11 بجے قاری صاحب کا فون آیا، کہنے لگے مول صاحب مجھے لینے آؤ، میں تو حرم شریف پہنچ چکا ہوں۔ میں نے کہا آپ کہاں ہیں حرم شریف میں، مجھے جگہ بتائیں، اس لیے کہ حرم تو بہت بڑا ہے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ تو کہاں جہاں نیچے تہخانے میں گاڑیاں آتی ہے، میں وہاں ویل چیئر لے کر والدہ کو لے کر کھڑا ہوں۔ میں نے کہا آپ وہاں کھڑے رہے، وہاں ایک قدم بھی وہاں سے نہ ہٹے، میں آ رہا ہوں، چلو۔ اب میں نے ٹیکسی تلاش کی، تو حج کے ایام میں ٹیکسی والے بھی بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، وہی ان کے کمائی کے دن ہوتے ہیں۔ تو ٹیکسی والے کو میں نے کہا کہ بھئی ہمیں حرم میں چلنا ہے، اس نے کہا 400 ریال لوں گا۔ میں نے کہا واپس آنا بھی ہے اسی جگہ جہاں سے ہم چلتے ہیں وہیں واپس آنا ہے۔ اس نے کہا 400 ریال لوں گا۔ میں نے کہا 400 تو 400 چلو۔ اس کو میں لے لیا۔ اب وہ کہتا ہے میں نیچے نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ نیچے ازدحام ہے، نکلنا مشکل، میں اوپر رہتا ہوں، تم ان کو اوپر لے کر آؤ۔ تو میں نے اس کو ایک جگہ کھڑا رکھا، اور وہ جو الیکٹرک سیڑھی ہوتی ہے اس سے نیچے گیا، جہاں کھڑے تھے وہاں سے ان کو ان کی والدہ کو اٹھایا، اس الیکٹرک سیڑھی پر ہم دونوں نے چیئر کو برابر پکڑے رکھا۔ تو رات 2:30 بجے میں لے کر آیا ان لوگوں کو۔ تو انسان گم ہو جاتا ہے تو اس کو یہ بتایا گیا کہ فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، جہاں سے گم ہو وہیں رہے تاکہ تلاش کرنے والوں کو سہولت رہے۔ یہ گویا حضرت عائشہ نے ایک اصولی بات سمجھی، اس لیے جہاں سوئی تھی، جہاں بیٹھی تھی وہیں پر چلی گئی۔ جی، اور فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ وہ لوگ مجھے مفقود پائیں گے، نہیں پائیں گے، تو تلاش کرتے ہوئے یہیں آئیں گے مجھے۔ جی، میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے نیند آ گئی۔ جی، حضرت صفوان ابن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت نے پیچھے چھوڑا تھا۔ ہر قافلے میں حضرت کسی نہ کسی کو پیچھے چھوڑتے تھے تاکہ یہ قافلے کی جماعت کی گری پڑی چیزیں جو ہو اس کو اٹھا کر کے، کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو پیچھے سے لیتے چلے آئے۔ تو صفوان ابن معطل سلمی ثم الزقوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراء الجیش تھے، وہ تشریف لے آئے۔ جی، انہوں نے میرے قریب آ کر کوئی سایہ دیکھا کہ یہ کوئی انسان سا معلوم ہوتا ہے۔ وہ رات تھی اور چاندنی رات تھی۔ جی، انہوں نے مجھے دیکھا، پہچان لیا، میرا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیسے پہچان لیا؟ اصل میں حضرت عائشہ کا چہرہ کھلا ہوگا تو اس سے پہچان لیا۔ تو وہ جو پردے کا مسئلہ اوپر کہا تھا نا، اس پر حضرت عائشہ کہتی ہے وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، نزول حجاب سے پہلے مجھے صفوان نے دیکھا تھا تو ان کو معلوم تھا کہ یہ حضرت عائشہ ہے۔ جی، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، استرجاع کیا، میں ان کے انا للہ پڑھنے سے بیدار ہو گئی، فاستيقظت، تو میں نے فوراً پردہ کر لیا۔ جی، بس اس کے علاوہ کوئی بات میری ان کی نہیں ہوئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھا، میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، میں نے اور کوئی بات ان سے کی نہیں اور نہ ان سے اور کوئی بات سنی میں نے۔ جی، وَهَوَا حَتَّى أَنَاخَرَ، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اونٹنی قریب کی اور اپنی اونٹنی کو بٹھایا۔ اگلے پاؤں اونٹنی کو بٹھانے کے لیے موڑتے ہیں تاکہ اوپر چڑھا جائے۔ جی، بس میں اگلے پاؤں سے اوپر چڑھ گئی، سوار ہو گئی ان کی اونٹنی پر، اور وہ آگے رسی پکڑ کر لے کر چلنے لگی۔ جی، یہاں تک کہ فجر کے قریب لشکر نے جہاں قیام کیا تھا وہاں ہم پہنچ گئے۔ جی، ظہر سے قبل جہاں لشکر نے قیام کیا تھا وہاں ہم پہنچ گئے۔ جی، بس اتنی سی بات ہوئی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ پھر جس کو ہلاک ہونا تھا میرے باب میں وہ ہلاک ہوا، یعنی جس کو بھی الزام رکھنا تھا اس نے مجھ پر الزام رکھا۔ جی، اور سب سے زیادہ اس افق کے مسئلے کو بڑھانے والا
وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے. جی. انہو کان یشاء و یتحدث بھی، وہ اس بات کو ہوا دیتا تھا، پھیلاتا تھا اور گفتگو کرتا تھا. جی. اور پھر وہ غور سے سنتا تھا، اس کو غور اقرار کرتا تھا اور غور سے. عبداللہ ابن ابی کا مشغلہ کیا تھا؟ وہ کیا کرتا تھا؟ ارے وہ عجیب مسئلہ ہوا ہے، بس بات چھیڑ دی. اب سامنے والا شروع کرتا ہے، اچھا ایسا بھی ہوا، اوہو بہت بری بات، اچھا ایسا بھی ہوا. یہ ہے بات کو کریدنا، یہ کام کر رہا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ جو آج کل ایسا مزاج رکھتے ہیں وہ ہے عبداللہ ابن ابی کی اولاد، جو اس طرح باتوں کو کرید کر کسی کے الزام کو اور نکالتے رہتے ہیں. اور مقصود کیا ہے؟ تاکہ 10 آدمیوں کے بیچ میں اس بات کو خوب افشا کر دی جائے. پھر یہاں 10 بیٹھے ہیں، ان میں شروع کرو، پھر یہاں 10 بیٹھے ہیں، ان میں شروع کرو. بعض لوگوں کا یہ مزاج ہی ہوتا ہے، وہ واقعے کو پورا جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کریدتے ہیں. تو یہ عبداللہ ابن ابی کی اولاد ہیں جن کے اندر یہ عادت ہے. جی. اور عروہ نے جب اس روایت کو بیان کیا تو نہیں نام لیا مگر اس واقعے کے اندر حضرت حسان ابن ثابت، مصطح ابن عثاثہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ لوگ بھی یہ صحابہ ہیں لیکن بھولے بالے صحابہ تھے. عبداللہ ابن ابی کی بات میں آ گئے اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہاں عائشہ اور صفوان کا یہ مسئلہ ہوا ہے. حمنہ تو حضرت حضور کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. جی. ہاں اتنا ہے کہ اور بھی لوگ تھے، اس لیے کہ قرآن نے عصبتن کا لفظ کہا ہے تو عصبتن ایک جماعت تھی. جی. البتہ اس مسئلے کو بڑھاوا دینے والا عبداللہ ابن ابی تھا. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناپسند کرتی تھی کہ کوئی حضرت حسان کو برا بھلا کہے، باوجود کہ اس مسئلے میں حضرت حسان شریک تھی لیکن حضرت عائشہ ناپسند کرتی تھی. جی. کیوں؟ اس لیے کہ حسان تو وہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے تھے اشعار کے ذریعے سے. اس میں ایک شعر نقل کیا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ، میرے والد، میرے باپ، میری والدہ، میری عزت، سب کچھ میں اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں قربان کر دوں گا. یہ حضرت حسان کا شعر ہے. جی. اب آگے واقعہ، یہ تو جملے معترضہ آ گیا بیچ میں، اب واقعہ پھر آگے چل رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ہم قافلے میں پہنچ گئے، حضرت صفوان مجھ کو لے کر پہنچ گئے، اس کے بعد پورا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، ہم بھی ساتھ چلے یہاں تک کہ مدینے آ گئے. جی. میں بیمار ہو گئی نہ قدیم تو جب مدینے ہم آئے تو. جی. 1 مہینہ مسلسل بیمار رہی. جی. اب لوگ باتیں کر رہے تھے باہر اصحاب افک کے سلسلے میں، یعنی الزام لگانے والوں کے سلسلے میں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو گھر میں تھی. لا شرب شیء من ذلک. جی. ہاں البتہ ایک بات تھی کہ وہ یریبنی فی وجعی، فرمایا میری اس بیماری میں مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا تھا کہ اس بیماری میں حضرت کی طرف سے وہ محبت نہیں پا رہی ہوں جو اس سے پہلے حضرت محبت فرماتے تھے. جی. اللطف الذی کنت ارى منہ، جو اس سے پہلے میں محبت دیکھتی تھی وہ محبت میں نہیں پا رہی ہوں. جی. بس اس مرتبہ یہ حال تھا کہ میں 1 مہینے سے بیمار چل رہی تھی، حضرت تشریف لاتے تھے میرے پاس، سلام کرتے تھے، پوچھتے تھے کیف تیکم، کیسی ہو، بس اتنا سا پوچھ کر حضرت چلے جاتے تھے. تو وہ پیار، وہ لطف، وہ محبت جو پہلی بیماریوں میں حضرت میرے ساتھ فرماتے تھے وہ اس مرتبہ نہیں تھا. اس سے مجھے تھوڑا سا احساس ہو رہا تھا
لیکن یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی بنیاد کیا ہے. جی اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت کی ذات پر بھی اثر ہوتا تھا. تاثر حضرت کی ذات پر بھی ہوتا. کسی پر تاثر نہ ہو، اثر نہ ہو، وہ صرف ایک ذات ہے، حق جل شانہ. حق جل شانہ انفعالی کیفیات سے پاک ہے. کوئی انفعالی کیفیت حضرت حق جل شانہ میں نہیں ہو سکتی کہ چلو کسی نے اللہ کو گالی دی اور اللہ جوش میں آ کر کے اس کو مار دے، یا کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ غصے میں آ کر اس کے ساتھ پکڑ کر لے. انفعالی کیفیت سے صرف حق تعالی جل شانہ کی ذات پاک اور محفوظ ہے. اگر انفعالی کیفیت اس میں ہوتی تو یہ دھوتی پرساد ایک بھی دنیا میں زندہ نہ رہتا. یہ سب جو پتھروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ایک کو بھی اللہ زندہ نہ رکھتا. جیسے ہی سجدہ کرتے اللہ زمین پھاڑتا، اندر اتار دیتا. لیکن شان انفعالیت سے حق تعالی جل شانہ بالکل پاک صاف ہے. تأثر کا اثر حضرت میں بھی تھا. بہرحال اس مسئلے کی بنیاد پر حضرت کی طبیعت پر اثر ہوا تھا. جی حتیٰ خرجت نفیت فخرجت معی ام مستح. تو جب میں بہت کمزور ہو گئی تو اس موقع پر میں ایک مرتبہ حضرت ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق اکبر کی خالہ تھی ام مستح، اور حضرت عائشہ کی نانی لگی، ابا کی خالہ وہ بیٹی کی نانی. تو کہا ام مستح کے ساتھ میں قبل المناصع، قضائے حاجت کے لیے جو جگہ تھی نا، وہاں میں قضائے حاجت کے لیے گئی. جی ہم عورتیں رات میں جاتی تھی، یعنی قضائے حاجت کے لیے رات میں نکلتی تھی. جی اپنے گھروں میں بیت الخلاء بننے سے پہلے کی یہ بات ہے. جی یعنی عربوں کی عادت پہلے یہی تھی کہ وہ باہر میدانوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے. جی وَكُنَّا نَتَعَدَّى بِالْقُنُوفِ، اور عربوں میں یہ مجاز تھا کہ اپنے گھروں میں بیت الخلاء بنانے کو برا جانتے تھے. جی یہ ام مستح کا تعارف کروا رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو رحم ابن مطلب ابن عبد مناف کی بیٹی لگتی ہے. جی اور ام مستح کی والدہ جو ہیں وہ بنت اور ام صخر بن ان کی والدہ جو ہے وہ سلمہ بنت صخر بن عامر ہے. ام مستح کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر ہے، اور یہ ابو بکر صدیق کی خالہ لگتی ہے. جی اور ان کے بیٹے مستح ابن اساسہ ابن عباد بن مطلب ہیں. جی جب ہم اپنے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو میں اور ام مستح ہم دونوں ساتھ ساتھ آ رہے تھے. جی تو ام مستح کا پاؤں الجھ گیا چادر میں، مرت چادر میں پاؤں الجھ گیا، ام مستح گر پڑی. جی تو حضرت ام مستح کی زبان سے ایک جملہ نکل آیا، تعیس مستح ہلاک ہو جائے. اپنے بیٹے کو ہی بد دعا دی، تعیس مستح ہلاک ہو جائے. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میں نے یوں کہا، بیس ما قلتے، نانی تم جو بد دعا کہہ رہی ہو بہت بری چیز ہے. کیوں تم بد دعا دے رہی ہو؟ تم اس آدمی کو بد دعا دے رہے ہو شہید بدرن، جو بدر میں شریک ہوا ہے. حضرت مستح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہے. فرمایا تم اس کو، بدریین کی تو فضیلت ہے، اور تم اس کو گالی دے رہی ہو. جی ہنتا کہتے ہیں اس عورت کو جو بیچاری بھولی بھالی ہو، جسے دنیا کا کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ کیا چل رہا ہے، اس کو ہنتا کہا جاتا ہے. تو اس کا ترجمہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ام مستح نے یوں کہا، پگلی اے ہنتا، پگلی. جی تجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کہا اس نے، چونکہ الزام لگانے والوں میں مستح بھی شریک تھے. جی تو پھر پورا واقعہ ام مستح نے مجھ کو سنایا. تب مجھے پتا چلا کہ اوفو، میرے خلاف تو کتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے باہر.
اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے گھر میں. جی بس میری بیماری بڑھ گئی. بیمار تو تھی ہی, یہ سنتے ہی میری بیماری اور بڑھ گئی. جی جب میں گھر پہنچی تو حضرت میری عیادت کے لیے گھر میں تشریف لائے. بس وہی طریق حضرت نے اختیار فرمایا. کیسی ہوتی؟ تو میں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں میرے والدین کے پاس جاؤں. اتاذن لی ان آتی ابوئی. میں نے پھر بھی حضرت کو نہیں کہا کہ کیا بات چل رہی ہے بھائی. میں نے صرف اتنا کہا کہ میں والدین کے وہاں جانا چاہتی ہوں, تو اجازت دے دی مجھے. جی میں نے یہ اجازت اس لیے لی کہ میں گھر جا کر والدین سے تحقیق کروں گی اس مسئلے میں. جی اب میں گھر گئی, میں نے اپنی امی سے کہا کہ یا امتا, امی, ماذا یتحدث الناس, یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے خلاف. جی تو میری ماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا بیتیا یا بنیا, بیتیا حوین علیہ, یہ مسئلہ تو تیرے لیے بہت معمولی ہے. حوین کا معنی ویسے آسان ہونا, لیکن یہاں آسان نہیں. یہ مسئلہ تو تیرے لیے بہت معمولی ہے. کیوں؟ فواللہ. جی کیوں بہت معمولی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم بہت کم ایسا ہوگا, لقلما, بہت کم, کہ ایک عورت کانت امرات, کسی عورت سے متعلق جو وضیعۃ عند رجل, جس کا ایک مقام ہو اس کے شوہر کے پاس. وضیع مقام, اس کے شوہر کے پاس اس کا ایک مقام ہو. یحبھا لہ, یحبھا, اور شوہر اس سے محبت بھی خوب کرتا ہو. لہا ذرائع, پھر اس کی شوقنیں بھی ہو. الا کثرنا علیہا, تو اس پر تو اکثر ایسے مسائل ہوا ہی کرتے ہیں. تیرے شوہر تو اس سے بہت محبت کرتے, پھر تیرا ایک مقام ہے حضور کے پاس, پھر تیری شوقنیں بھی ہے, تو ایسے وقت میں اس طرح کے مسئلے ابھرتے ہی رہتے ہیں. اس کی تجھے فکر نہیں کرنا چاہیے. جی نہیں. جی فرمائے, میں نے کہا کیا واقعتاً لوگ باتیں کر رہے ہیں اسے. جی بس میرا مابقیہ دن اور رات اب رونے میں جا رہی ہے. جی نہ میرے آنسو ہی نہیں تھم رہے. لا یرقع لی دمع, آنسو ہی نہیں تھم رہے. ولا اقتحل بنوم, بہت فصیح لفظ استعمال فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نیند کا سرما بھی نہیں لگایا. اقتحل و اقتحال کا معنی سرما لگانا. سرما آنکھ میں بہت معمولی سا لگاتے ہیں, یا اتنا سارا لگاتے ہیں, ذرا سا لگاتے ہیں. اشارہ کیا کہ مجھے ذرا سے بھی نیند نہیں آئی. بتانا یہ چاہتی ہے کہ پوری رات گزر گئی, مجھے ذرہ بھی نیند نہیں آئی, جیسے سرما ذرا سا ہوتا ہے. ایسے الفاظ یاد کر لینے چاہیے. کبھی عربی میں تقریر کرنا ہو کہ میں رات سویا نہیں, تو ولا اقتحل بنوم, میں نے نیند کا سرما بھی نہیں لگایا. جی پھر میری صبح اور دن بھی میرا رونے میں گزرا. جی ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب و اسامہ. ادھر حضرت, ادھر میرے رونے پر دین جا رہے ہیں, راتیں جا رہی, ادھر حضرت نے مشورہ فرمایا. مشورے میں اپنی فیملی کے لوگوں کو بلایا, حضرت علی کو بلایا, اسامہ کو بلایا. جی اور وہی آ نہیں رہی تھی, وہی رک چکی تھی. جی جی اپنے گھر والوں کے اس حضرت عائشہ کے فراق کے سلسلے میں مشورہ ہو رہا تھا. جی اسامہ نے تو صاحب یہ بات کہہ دی کہ حضرت عائشہ بری ہے, اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا ہے. جی فرمایا حضرت اسامہ نے, حضرت یہ آپ کے گھر والے ہیں اور ہم تو آپ کے گھر والوں کے باب میں خیر ہی جانتے ہیں. ولا نعلم باللہ خیرا. جی حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ عورتوں کی کمی تو ہے نہیں. والنساء سواہا کثیر, ان کے علاوہ اور بھی عورتیں ہیں. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگر آپ کا جی نہیں چاہتا ہے تو طلاق دے دیجیے. یہی وہ جملہ تھا, حضرت عائشہ کو چبھ گیا.
جس کی وجہ سے حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی ناراض رہی، اور مرض الوفات میں جب یہ مسئلہ بیان کرنے لگی کہ حضرت دو آدمیوں کے کندھے پر سہارا دے کر مسجد میں تشریف لے گئے، تو ایک طرف عباس تھے اور دوسری طرف ورجل آخر، نام نہیں لیا۔ اب شرح عام طور پر یہ تقریر کرتے ہیں کہ اصل میں نام اس لیے نہیں لیا کہ دوسری طرف بدلتے رہے، کبھی فضل ابن عباس آئے کبھی علی آئے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے نام نہیں لیا، اسی لیے راوی وہاں نام لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ تمہیں معلوم ہے دوسری طرف کون تھا؟ فرمایا علی، روایت آپ پڑھ چکی۔ تو یہ مشورہ جو ہے کہ تم نے میری طلاق کا مشورہ دیا، لیکن حضرت علی کو علیہ باللہ ثم علیہ باللہ حضرت عائشہ سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اصل میں حضرت علی سے حضور کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی، آپ کی بے چینی اور اضطراب دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس بنیاد پر یہ مشورہ دیا تھا۔ جی البتہ حضرت علی نے یہ ضرور کہا کہ حضرت آپ ذرا گھر کی عورت سے بھی تحقیق کر لیں، باندی سے بھی تحقیق کر لیں، اس لیے کہ عورتیں مسائل کو اندر میں زیادہ جانتی ہیں۔ عام طور پر گھروں میں لڑکیوں کی دلالی کرنے والی یہ کام والیاں ہی ہوتی ہے، یہ جو کام کرنے والیاں جو ہوتی ہے نا وہی دلالی کرتی ہے اور باہر سے چٹھے لا کے دیا کرتی ہے، تو اس لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ذرا وہ کام والی سے پوچھ لو۔ اب کام والی کون ہے؟ جی تو حضرت نے بریرہ کو بلایا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بریرہ تو اس وقت یہاں تھی ہی نہیں، بریرہ کی آمد تو فتح مکہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کرایا اپنی طرف سے، اس سے پہلے تو یہ کسی اور کے وہاں باندھی تھی، یہاں کیسے آ گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ باندھی کسی اور کی تھی، لیکن کثرت سے ان کا آنا جانا حضرت عائشہ کے پاس تھا اور حضرت عائشہ سے بہت تعلق تھا، تو جس عورت کا تعلق زیادہ ہو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ جی حضرت بریرہ نے فرمایا نا والذی بعثک بالحق، یا رسول اللہ جس اللہ نے آپ کو حق بات لے کر کے بھیجا ہے، ما رأیت علیہ امرا قط، میں نے ایسے کوئی شک والی بات حضرت عائشہ میں نہیں دیکھی۔ جی اغمسو جو مجھے شک میں ڈال دے۔ جی ہاں البتہ ایک بات ہے عائشہ میں اور وہ کوئی عیب نہیں ہے، غیر انہا جاریۃ، کم سن لڑکی ہے، 13-14 سال کی لڑکی ہے، حدیثۃ السن، عمر تھوڑی ہے۔ جی تو آٹا گنتے گنتے سو جاتی ہے، کچھ کام کرتی ہے، آٹا گون رہی ہے، سو جاتی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہوا، یہ تو بھولے پن کی طرف اشارہ ہوا۔ تنام عناجین۔ جی تو بکری آتی ہے، بکری کا بچہ آتا ہے، وہ گوندا ہوا آتا کھا جاتا ہے، بس یہ ایک مسئلہ ہے، مطلب بھول پنا ہے، صغیر پنا ہے، بچپنا ہے یہ کہنے کا۔ تو 20 سال کی یہاں ہوتی ہے تو بھی وہ سو جاتی ہے، تو یہ تو چھوٹی سی عمر تھی، اسی کے ٹھکانے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جی